جہانگیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف پسند بادشاہ تھا جس نے زنجیر عدل لگا رکھی تھی اور کسی بھی وقت کوئی فریادی آتا تھا اس کو ہلاتا تھا اور بادشاہ اس کی فریاد سنا کرتا تھا۔ چنگیز خان کا قافلہ، یعنی وہ قافلہ جس میں چنگیز خان کی میت تھی، لاش تھی، وہ جس گاؤں سے جس شہر سے گزرتا تھا، جتنے لوگ اس کو دیکھتے تھے سب کی گردنیں مار دی جاتی تھی، سب کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو میں قارب کی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں ایک مقبرے میں۔ جی ہاں، یہ شاہدرہ میں موجود ہے، نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ اور نور جہاں جو ہیں یہ ہندوستان کی ملکہ تھیں، شہنشاہ جہانگیر کی بیگم صاحبہ تھیں، اور بہت اعلیٰ قسم کی جنگی اسٹریٹجیز بنایا کرتی تھی۔ سیاست سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا اور امور حکمرانی سے آشنا تھیں۔ آج میں ان کے قلعے میں نہیں، مقبرے میں موجود ہوں۔ میں نے اب کہا نا کہ افطاری سے پہلے جب میں واک کرتا ہوں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور ابھی پھر کر گیا۔ خیر، یہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، اور میں نے کہا آج میں آپ کو کوئی کہانی سنانے کے بجائے نور جہاں کی کہانی سناتا ہوں۔ نور جہاں جو ہے یہ ایک بہت قوی اور ایک بڑا دلیر سپہ سالار تھا، شیر افغن۔ علی قلی خان اس کا نام تھا، اس کی یہ بیگم صاحبہ تھیں، ایران سے ان کا تعلق تھا۔ اور شیر افغن کے مر جانے کے بعد شہنشاہ جہانگیر نے نور جہاں کو اپنے حرم میں شامل کر لیا تھا۔ اب شیر افغن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کچھ ایسی گفتگو کی تھی یا کچھ ایسی باتیں کی تھیں جس کے حوالے سے لوگوں کے اندر اس کے خلاف کوئی نفرت پیدا ہوئی تھی، اور ایک موب نے اس کی جان لے لی تھی۔ لیکن چونکہ جہانگیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انصاف پسند بادشاہ تھا جس نے زنجیر عدل لگا رکھی تھی اور کسی بھی وقت کوئی فریادی آتا تھا اس کو ہلاتا تھا اور بادشاہ اس کی فریاد سنا کرتا تھا، تو نور جہاں شہنشاہ جہانگیر کے حرم میں شامل ہو گئی۔ اب نور جہاں کے پہلے خامد سے ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا لاڈلی بیگم۔ تو یہ جو پیچھے آپ یہ مقبرہ دیکھ رہے ہیں، اس میں نور جہاں اور ان کی بیٹی لاڈلی بیگم کا مقبرہ بھی ہے، یعنی دونوں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، دوسرے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغل حکومت میں نور جہاں کی جب شادی ہوئی شہنشاہ جہانگیر سے، تو مغلیہ جو فوج ہے اس کی اسٹریٹجی بھی بڑی بہتر ہو گئی تھی، اس کی کارکردگی بڑی بہتر ہو گئی تھی، اور فتوحات میں بڑا اضافہ ہو گیا تھا۔ اور شہنشاہ جہانگیر کو ایک بہت بڑا سہارا رہا حکمرانی کے دوران اپنی اس لاڈلی بیگم کا، کیونکہ شہنشاہ جہانگیر نور جہاں سے بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے۔ اور اس مقبرے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مقبرہ جو ہے نور جہاں نے اپنی زندگی میں تعمیر کروایا تھا، اور یہ کئی سالوں میں، یعنی 8-10 سالوں سے زیادہ عرصے تک یہ تعمیر ہوتا رہا۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے، اور اپنی زندگی میں اس کو کمپلیٹ کروا لیا تھا۔ اور اس مقبرے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس قدر تزئین و آرائش تھی، اس قدر خوبصورت پھول تھے، پودے تھے، قیمتی گملے تھے، اور جگہ جگہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے کہ جب کوئی اس باغ میں داخل ہوتا تھا، کیونکہ سٹارٹ میں باغ ہے اس کے بعد مقبرہ ہے، تو جب بھی کوئی اس مقبرے میں یا اس کے باغات میں داخل ہوتا تھا تو وہ میوے حیرت رہ جایا کرتا تھا، اور وہ سوچتا تھا کہ یہ روئے زمین پر یہ کیسی چیز بن گئی ہے۔ لیکن آج یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، گورنمنٹ اس کی ریپیئرنگ کرتی رہتی ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی باقیات موجود نہیں ہیں جہاں پر کوئی قیمتی پتھر جڑا ہو، ہیرے جواہرات ہوں، اور کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو چنبے کا شکار کر دے۔ تو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ میں نور جہاں کے حوالے سے ایک آپ کو بات بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کو اس قدر اچھی گن چلانی آتی تھی کیونکہ اس دور میں بندوق آ چکی تھی، اور یورپ سے جو مغلیہ حکومت ہے
یہ بارود اور گنز خریدا کرتی تھی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کا نشانہ بڑا مضبوط تھا، اور جب یہ نشانہ باندھتی تھی وہ تیر چلائیں یا بندوق، تو مجال نہیں تھی ان کے شکار کی کہ وہ بچ سکے. نور جہاں جو ہیں شہنشاہ جہانگیر کے مرنے کے بعد کافی سال تک زندہ رہیں، شاید 10 سال سے بھی زیادہ عرصے تک زندہ رہیں، اور انہوں نے پھر امور حکمرانی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور کوئی دخل اندازی نہیں کیا کرتی تھی. لیکن اس سے پہلے جہانگیر کے دور میں نور جہاں کا حکومت کے اندر، مغلیہ حکومت کے اندر بڑا ہاتھ رہا اور بڑی پارٹیسپیشن کیا کرتی تھی، اور مغلوں کو ان کے مشوروں کا بہت فائدہ بھی ہوا. اب دوستو، میں آج یہاں آیا تو میں نے سوچا کہ کیوں میں کسی اور کی کہانی سناؤں، میں ان کی کہانی کیوں نہ سناؤں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہنشاہ جہانگیر کے جو آخری ایام تھے ان کی طبیعت بہت خراب تھی، تو ان کو اس وقت کے حکیموں نے کشمیر بھیج دیا تھا، اور کشمیر میں وہ رہ رہے تھے. لیکن جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہاں سے کشمیر سے ان کی میت کو لے کر جب نور جہاں اور کابینہ کے لوگ لاہور کی طرف چلے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے باکسر کا قلعہ ہے، اور وہاں پر شہنشاہ جہانگیر کی لاش نے بدبو چھوڑنا شروع کر دی. تو حکیموں کے کہنے پر شہنشاہ جہانگیر کا جو سینہ ہے وہ چیرا گیا، اس میں سے آرگنز نکال کے وہاں پر دبا دیے، جو اس وقت قلعہ باکسر میں موجود ہے. میں نے ایک بہت بڑا ویڈیو بھی بنایا تھا بڑی محنت کے ساتھ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر باقی جو باڈی بچی اس کو سی کر اور اسٹیچنگ کر کے پھر لاہور لایا گیا. اب ہوتا یہ تھا کہ جب آج بھی دنیا میں کہیں کوئی بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر کوئی مر جائے تو اس کا اعلان نہیں کیا جاتا، چاہ جائے کہ متبادل کا بندوبست نہ کر لیا جائے تاکہ کہیں بغاوت نہ ہو، کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی ہمسایہ ملک اٹیک نہ کر دے. تو شہنشاہ جہانگیر کی میت کو کشمیر سے یہاں تک لایا گیا، اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کہیں کوئی قافلے کا بندہ لاہور پہلے نہ پہنچ جائے اور جا کے بتا نہ دے. اور پھر جب وہ یہاں پہنچ گئے اور میت یہاں پر آ گئی تو پھر اعلان کیا گیا کہ شہنشاہ جہانگیر دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں. دوستو، میں آپ کو ایک قصہ اور سناتا ہوں کہ جب چنگیز خان مر گیا تھا تو وہ صحرائے گوبی سے، یعنی اپنے مرکز سے تقریباً 1,500-2 ہزار کلومیٹر دور تھا. دوستو، جب چنگیز خان مر گیا تو اس کی کابینہ اور اس کے بچوں نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص سرائے گوبی پہنچ کر پہلے سے یہ نہ بتائے کہ چنگیز خان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور دوستو، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا یہ گیا کہ چنگیز خان کا قافلہ، یعنی وہ قافلہ جس میں چنگیز خان کی میت تھی، لاش تھی، وہ جس گاؤں سے، جس شہر سے گزرتا تھا، جتنے لوگ اس کو دیکھتے تھے، سب کی گردنیں مار دی جاتی تھی، سب کو قتل کر دیا جاتا تھا. خیر، شہنشاہ جہانگیر کے مرنے پر مغل فوج نے ایسا نہیں کیا، لیکن اتفاق سے جو شہنشاہ جہانگیر ہیں، ان کے جو اجداد ہیں وہ چنگیز خان صاحب ہی ہیں. تو چنگیز خان کی لاش لے کر وہ قافلہ 1600-1700 یا 2800 کلومیٹر جہاں سے بھی گزرا، ان تمام گاؤں کو کاٹ دیا گیا، گردنیں اتار دی گئیں، لوگوں کو مار دیا گیا، جب تک کہ وہ قافلہ سرائے گوبی نہیں پہنچا. اور وہاں پہنچ کر چنگیز خان کے بچوں نے ایک نئی کابینہ کا، نئی حکومت کا اعلان نہیں کیا، اور چنگیز خان کے بیٹے کو ہی اس کا جانشین نہیں چن لیا. تو دوستو، تاریخ نے ایسا بھی کیا ہے کہ خبر باہر نہ جائے بادشاہ کے مرنے کی، ملکہ کے مرنے کی، یا وزیر اعظم صدر کے مرنے کی. تو اس طرح کے ظلم بھی ہوتے رہے ہیں تاریخ میں. تو آج میں نے آپ کو دکھایا نور جہاں کا مقبرہ، اور میں کر رہا ہوں یہاں پہ واک، شام کا وقت ہے. تو نور جہاں کی مختصر سی کہانی میں نے آپ کو سنائی، چنگیز خان کی تھوڑی سی کہانی آپ کو سنائی. مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانیاں آپ کو کیسی لگیں، اور آپ جب بھی وقت ملے، آج کل خاص طور پہ یہاں بڑا سکون ہے، روزے کی وجہ سے بہت زیادہ رش نہیں ہوتا،
اور کیونکہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، تو یہاں پر بڑا مزے کا موسم ہوتا ہے، دھوپ بھی سیک سکتے ہیں آپ. تو یہاں پر آئیے گا، بچوں کو لائیے گا، بہت انجوائے کریں گے آپ. اور مجھے دیجیے اجازت نور جہاں کے مقبرے سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.